السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، لمبے عرصے کے بعد، لمبی خاموشی کے بعد، کچھ شکوک و شبہات، خدشات و تحفظات اور قطع تعلق ہونے کے باوجود لیکن کافی عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا پھر سے سربراہی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جیسا کہ دو بڑی جماعتیں جنہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے علیحدہ کر دیا ہے، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، ان کے بغیر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں۔ اس اجلاس کے حوالے سے جو امکانات تھے، جو خواہشات تھی، یا جس طرح کی باتیں چل رہی تھی، جس طرح کی پھرتیاں سرگرمیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ٹھس ہو گئی ہیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ نشستن گفتن برخاستن، کیونکہ اس اجلاس میں سوائے اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو تاریخ کا جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر کراچی میں سربراہی اجلاس یا 29 اگست کو کراچی کا جلسہ، یہ تین چیزیں تو اس یہ ساری جو مشق ہوئی، ایکسرسائز ہوئی، اس سے یہ تین چیزیں نکلی ہیں۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے پیچھے، یا ان تینوں چیزوں کے پس منظر میں، یا اس اجلاس میں ایسا کوئی ان پریسیڈنٹ یا ایسا کوئی غیر معمولی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب، جتنے بھی پی ڈی ایم کے بڑے پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان میں وہ جوش و جلوہ ولولہ جذبہ وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سب شیخ رشید کی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں جس میں وہ ببانگ دہل کہہ رہا ہے، اور بلکہ وہ تو 1-2 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے من میں آئے وہ کرے، جو ان کا دل کرتا ہے۔ آج تو انہوں نے کہا اس زمین پہ کرنا ہے، آسمان پہ کرنا ہے، فضا میں کرنا ہے، خلا میں کرنا ہے، جہاں جو مرضی آئے وہ کرے۔ عمران خان 2 سال بقیہ پورا کرے گا، یہ نہیں۔ اور آج کے اجلاس کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرنڈر کر چکی ہے پی ڈی ایم، پوری اپوزیشن قیادت پر جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں انہوں نے تو ویسے ہی کر دیا ہے۔ لیکن پی ٹی ایم جس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی جب تمام جماعتیں 12 جتنی جماعتیں اکٹھی تھیں، تو انہوں نے ایک بھونچال سے پیدا کر دیا۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت، مطلب وہ عمران خان کے سر کا درد بن گئے۔ تمام کے تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم تھی، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا کہ وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ 2 جماعتیں، ان میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی، وہ نکل گئی۔ اب یہ رائے الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی جو سب سے اہم قصوروار جماعت ہے، یا پی ڈی ایم کو تتر بتر کرنے کی جو ذمہ وار جماعت ہے، مسلم لیگ نواز ہے۔ کچھ لوگ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا ذمہ وار قرار دیتے ہیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری اگر دیکھا جائے پی ڈی ایم کے اجلاس کی کہانی، پھر اندر میں یہ اجلاسوں میں مختلف تجاویز آتے ہیں۔ وہاں سے رانا ثناء اللہ نے کوئی بات کر دی، یہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کر دی، وہاں سے عوید نورانی صاحب نے بات کر دی، وہاں سے بی این پی کے کسی ممبر نے بات کر دی، تو تجویزیں کچھ نہیں ہوتی۔ فیصلے کیا ہوئے ہیں؟ فیصلے یہ ہوئے ہیں فلاں تاریخ 21 تاریخ کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جو سربراہی اجلاس میں کیے گئے یعنی مختلف تجاویز پہ غور کر کے ان کو حتمی شکل دے گا۔ اور پھر 28 اگست کو کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی حتمی منظوری دی جائے گی، اور 29 اگست کو کراچی میں عظیم الشان جلسہ ہوگا، اور پھر ہنسی خوشی سب اپنے گھر جائیں گے۔ یہ تو تھے اجلاس کے فیصلے۔ اب اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں مطلب وہ کہی جا رہی ہیں نا۔ اس اجلاس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ناکام ترین اجلاس تھا،
وہ جو آخری سانسیں پی ٹی ایم لے رہی ہے خود کو سروائیو کرنے کے لیے، خود کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس میں بھی کوئی کہانی نہیں۔ اصل بات تو یہ پی ٹی ایم کیوں بنا تھا؟ پی ٹی ایم اس لیے بنا تھا جس طرح اے آر ڈی بنی تھی، جس کا نعرہ تھا ملک میں حقیقی جمہوریت لائی جائے۔ پرویز مشرف والی جو شیڈو جمہوریت تھی، جس کیموفلیج جمہوریت تھی، پیچھے خود بیٹھا تھا، آگے کبھی چودھری شجاعت، کبھی مرحوم ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، کبھی شوکت عزیز آ گئے۔ تو یہ اصل تو حقیقی جمہوریت لانا مقصود ہے نا۔ تو آج کے اجلاس میں بھی یہ کہا گیا اور بڑے دھیمے سے لہجے میں کہا گیا جی آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر کام کریں۔ یہ تو سپریم کورٹ 800 مرتبہ کہہ چکی ہے، جو آئین کے بڑی محافظ جج صاحبان جو خود بڑے آئین کے محافظ ہیں، کسٹوڈین ہیں، گارنٹیئر ہیں، بنیادی حقوق کے گارنٹیئر ہیں، لیکن ان کا حال ابھی میں نے پچھلا جو ویڈیو لاگ کیا تھا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جج اپنے ہی ادارے سے انصاف نہیں لے سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 4 سینئر جج ان کو بائی پاس کر کے 5ویں نمبر والے جج کو سپریم کورٹ کا جج کر دیا، اور وہ 4 جج اگر آنے والے وقت میں سپریم کورٹ میں ہوں گے تو اس جونیئر جج کے نیچے ہوں گے، یعنی اس کے بھی جونیئر رہ کر کام کریں گے۔ یہ تو اعلیٰ عدلیہ کی کیا مثالیں دیں، اگر کچھ کہتے ہیں تو پھر یا ایف آئی اے کا نوٹس نہ آ جائے یا پھر سو موٹو لے جائے، کیونکہ سو موٹو بڑے بڑے لوگوں پہ تو نہیں لیا جا سکتا۔ سو موٹو کیا توہین عدالت کی درخواستیں، جج صاحب کی بیگم صاحبہ کی درخواست پڑی ہے توہین عدالت کی، اس پہ بھی بینچ نہیں بٹھایا جاتا۔ بہرحال تو یہ پی ٹی ایم کی کہانی ہے۔ پی ٹی ایم کے اندر اجلاس میں جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن باہر کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ شہباز شریف کو ایک غصہ آ گیا سوال پہ، وہ سوال جائز تھا، دوست ہمارے سینئر دوست شاکر سولنگی تھے، انہوں نے سوال یہ کیا تھا اور جائز سوال تھا۔ جائز یہ تھا کہ یہ 2 بیانیے نون لیگ میں کیوں ہیں؟ 2 بیانیے ہیں نا، ہیں اس لیے ہیں کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میں کسی کے گھٹنے پکڑنے کو تیار ہے پاکستان بچانے کے لیے۔ نواز شریف وہ ابھی تو خیر خاموش ہیں، آج ان کی اجلاس میں ویڈیو لنک پہ شرکت بھی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ خطاب بھی لازمی کیا ہوگا، لیکن پلان کوئی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم اپوزیشن کا اتحاد ہے ان کے پاس بھی کوئی پلان منصوبہ بندی نہیں۔ جو پی ٹی ایم سے باہر ہیں وہ بھی تھوڑی باتیں کچھ اس طرح کر رہے ہیں۔ میں نے آج اس کے حوالے سے آرٹیکل بھی ایک لکھا، اس میں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، ان کا ایک جملہ۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یا پی ٹی ایم اگر ہماری جو تجویز ہے اس پہ عمل کریں تو اس اسمبلی میں عمران خان کا دھڑم تختہ کر سکتے ہیں اور پنجاب اسمبلی سے عثمان بزدار صاحب کو بھی فارغ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں متضاد چیزیں نہیں۔ آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں، انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، دوسرے آپ پھر تو لفڑے میں پڑ رہے ہیں اور پھر یہ ساری پریکٹس کر رہے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں، اور اس کے پھر آگے یہ ہے کہ اب نواز شریف پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو یہ آفر دیے کہ آپ پنجاب میں وزیر اعظم بھی اپنا لائیں اور یہاں پہ وفاق میں وزیر اعظم بھی اپنا لائیں۔ تو پیپلز پارٹی کوئی اہم بات نہیں کری، لازمی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی۔ 2 دن کور کمانڈرز کانفرنس بھی چلی ہے اور یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سب اپنی اپنے بندوں، اپنے اپنے جو جس رینک کا افسر ہے اس سے انگیج ہیں، انہوں نے انگیج کیا رکھا ہے ہر ایک کو، کسی کو لارا، کسی کو لپا، کسی کو جھانسا، کسی کو لالی پاپ، کسی کو آسرا، کسی کو سنہری مستقبل کے خواب، یہ سارے میں نے وہ اپنے آرٹیکل میں لکھے۔ تو یہ آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، پیپلز پارٹی میں کنفیوژن اپنی جگہ ہے، وہ اب پتہ نہیں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور عدم اعتماد تحریک بھی لانے کے لیے تیار ہیں، نواز لیگ کو بھی آفر کر رہے ہیں اور اپنے بندے، اپنی حالت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ان کے 7 ایم پی ہیں، اس بنیاد پہ آپ عثمان بزدار کو ہٹا رہے ہیں، منصوبہ کوئی نہیں۔ اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز میں، مسلم لیگ نواز انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ کنفیوژن آج اس اجلاس میں بھی اندر بھی ظاہر ہوئی ہے اور باہر تو شہباز شریف کا جو رد عمل تھا اسے بھی ظاہر ہوئی ہے۔ یعنی شہباز شریف مفاہمت کی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے،
مزاحمت والی بات کہانی ختم ہو گئی. وہ پی ٹی ایم کا جو ایک بنا تھا بیان یا نیریٹو، یا پی ٹی ایم نے جو تاثر ایک قائم کیا تھا زبردست قسم کا، وہ ختم ہو گیا. وہ بات جب استعفاؤں والی بات آ گئی تو پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. وہ سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا سبب وہ سیاسی لوگوں پہ اعتبار نہیں. ایک مرتبہ وہ یہ بات کسی سینئر لیڈر نے بتائی کہ آصف علی زرداری کی جب ضمانت ہوئی، محترم فریال ٹالپور صاحبہ کی جب ضمانت ہوئی، تو آصف علی زرداری نے کہا کہ میاں نواز شریف اگر وہ ڈیل کر کے باہر جا سکتے ہیں تو کو جمہوریت کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہے. تو سیاست اتنی سکڑ گئی ہے. اب سیاست میں یہاں یہ جتنی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ان میں تحریک، مزاحمت، فکر، نظریہ، منشور، یہ انہوں نے مطلب وہ پھاڑ کے وہ سارے دستاویز ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے ہیں. تو نواز لیگ میں اب کیا صورتحال ہے؟ نواز لیگ میں یہ صورتحال ہے کہ بھائی تو ہیں، اب بھائی انہوں نے رہنا ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن وہ فرسٹ جو کیڈر ہے قیادت کا، اس میں بھی اختلاف ہے. ایک مزاحمت چاہتے ہیں، ایک مفاہمت چاہتے ہیں. دوسرا بھائی جو بڑا بھائی ہے نواز شریف صاحب، وہ مزاحمت بھی چاہتے ہیں لیکن مشروط ہے. وہ کبھی خاموش ہو جاتے ہیں دو ماہ، کبھی وہ مختلف تجاویز دیتے ہیں، کبھی اپنے بھائی کو تیار کر دیتے ہیں، کبھی اپنی بیٹی کو تیار کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں ان کی سیاست سے لینا دینا نہیں، ہم ان کی سیاست کو غلط یا درست کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد کہ عوام کے سامنے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں وہ پھر عجیب چیزیں ہوتی ہیں. یعنی فرسٹ جو کیڈر لیڈرشپ ہے وہ ان میں ایک مفاہمت، ایک مزاحمت کے قائل ہیں. سیکنڈ جب آپ آ جاتے ہیں مریم نواز یا حمزہ نواز شریف کی طرف، تو حمزہ صاحب کی نظریں کرسی پہ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے پنجاب میں کوئی عہدہ مل جائے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کچھ باغی قسم کے لیڈر ہیں، وہ ان کے پیچھے چاہتی، اور وہ ٹھیک ہی سوچ رہی ہے، اس ملک کا علاج وہی ہے. لیکن پھر وہ خاموش بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب پھر تھرڈ کیڈر کی جو قیادت ہے، پھر وہ آپس میں الجھ پڑی ہے. شاہد خاقان عباسی کو کبھی رانا تنویر شڑپ کال دے دیتے ہیں. خواجہ آصف میں وہ کبھی کہتے ہیں کہ میرا سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. اب یہ کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن جو کنفیوژن پبلک کو مزید جو ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے. تو یعنی کسی کے پاس کوئی ویژن، کوئی راستہ، کوئی راہ ایسی نہیں جس پہ وہ چلا سکے عوام. ایک تو سمپل ہم نے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل پرامن عوامی جمہوری جدوجہد میں، اور سیاسی جماعتیں اس پرامن عوامی پرامن جمہوری جدوجہد سے وتھڈرا ہو گئی ہیں. ان کے اس میں کہیں بھی تحریک کا پی ٹی ایم کے اتنے دنوں کے بعد اجلاس ہوا، اس اجلاس سے پہلے کئی معاملات تھے. میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو روزانہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، وہ قطع تعلق ہو گئی، ان کی بات نہیں ہو رہی تھی. بیچ میں انٹری شہباز شریف نے ماری. شہباز شریف کے پروگرام کا آپ کو سب پتہ ہے. پھر شہباز شریف ہر مرتبہ وہ راولپنڈی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہ ساری کنفیوز صورتحال ہے. یہ ساری مبہم بھی ہے، مشکوک بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے نہ فقط سیاسی جماعتوں میں خدشات اور بے اعتمادی، بے اطمینانی اور اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن عوام خود مایوس ہو جاتے ہیں. اور پھر مایوس کرنے والے یہ سیاستدان ہیں، کیونکہ سیاستدانوں نے بھی ابھی سیاست جو ہے وہ عوام کے بل بوتے پہ کرنے کے بجائے، عوام پہ اعتماد کرنے کے بجائے، انہوں نے ان کوارٹرز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جو ان کو اقتدار پلیٹ میں دیں گے. اب آتے ہیں تحریک انصاف کی سیاست. وہ گالم گلوچ بھی ہے، وہ قانون سازی کو بلڈوز کرنے والی سیاست ہے، وہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں. ان کی سیاست یہ ہے کہ جو آئین میں جو مشاورت کے جو طریقہ کار دیے گئے 18ویں ترمیم کے بعد، اور اپوزیشن کو جو کردار دیا گیا ہے، وہ اپوزیشن کو ماننے کو تیار نہیں.
وہ کبھی کہتے ہیں چین کی طرح ون پارٹی رول ہونا چاہیے، کبھی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی بادشاہت ہونی چاہیے، کبھی چاہتے ہیں یہ ہونا چاہیے۔ تو عمران خان جہاں جاتے ہیں وہاں کی جو حالات اور واقعات سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم پاکستان میں نافذ العمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، وہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے پاکستان میں، جو کانسٹیٹیوشنل نظام، جو ایک اسکیم ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کو ابھی تک انہوں نے ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا۔ اب وہ ساری انہوں نے انرجی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ لگا دی ہے، جس کو آج پی ڈی ایم نے رد کر دیا، اور یک طرفہ فیصلے ہو بھی نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ 39 اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، اس میں قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے لیے مشاورت کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر بابر جو کون سے ہیں یہ جو 3-4 پارٹی میں رہے، بابر اعوان صاحب، ان کو آگے لگا دیا، شہباز گل ترجمان، فواد چودھری، شبلی فراز، سارے کے سارے کنفیوزڈ لوگ۔ یہ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں پھر حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ ساری کی سارے اس وقت تضادات کے شکار ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں۔ ان کے پاس، ان کو آنے والے دنوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اب اس صورتحال میں جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ عدم اعتماد تحریک لائی جائے، تو بھائی یہ اس صورتحال میں رسک کون اٹھائے گا جب آپ آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے؟ فارن جو آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس میں آپ کو کوئی ملک پہنچتا نہیں۔ آپ کی فارن پالیسی بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ مودی کال اٹھاتا نہیں، بائیڈن کال کرتا نہیں، یہ فارن پالیسی ہے۔ اتنا بڑا افغانستان کا کرائسس چل رہا ہے، اس میں آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، یہ آپ کی فارن پالیسی ہے۔ معاشیت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے۔ اس میں کون رسک لے گا؟ کون سا لیڈر ہوگا جو اس صورتحال سے ملک نکالے گا؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک سیاستدانوں نہیں کرنا ہے۔ وہ انہوں نے نہیں کرنا جو کسی کو آگے لگا کے اقتدار کا آسرا دیتے ہیں، پھر کسی کو اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو نکال دیتے ہیں، کسی کو ان کرتے ہیں، کسی کو کرنا سیاستدانوں نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ کن کو آگے آنا پڑے گا، کن کو لچک دکھانی پڑے گی، کن کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور پی ڈی ایم نے آج جو اتنے دنوں کے بعد جو بیٹھک سجائی تھی، اس بیٹھک کا مجھے بظاہر کوئی فائدہ تب تک نہیں لگتا جب تک پی ڈی ایم، اور اس پی ڈی ایم میں وہ تحریک چلانے والے، جدوجہد کرنے والے، ان کے گرد جاننے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ پھر مسلط بیچ میں آ گئی ہے، پھر کوئی آسرا آ گیا ہے، پھر کوئی جھانسا آ گیا، پھر کوئی سنہری خواب آ گیا، اس لیے پی ڈی ایم فقط جلسہ کھیلنے جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔